الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. ہماری اور آپ کی اس بستی کا یہ مدرسہ جامعہ حسینیہ حیات العلوم جو ہمارے مشفق و محترم دوست مولانا محمد دلشاد صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی اور زیر اہتمام چل رہا ہے. الحمدللہ ہر سال اس مدرسے میں سالانہ پروگرام میں شرکت کا موقع فراہم ہوتا ہے اور ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات بھی ہے کیونکہ اس مدرسے سے ہمارے خاندانی تعلقات ہیں، بلکہ یہ کہیے گا کہ ہمارے تایا جناب حضرت الحاج منشی امین احمد صاحب نور اللہ مرقدہ برد اللہ مرجعہ نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے اور اس مدرسے کی آبیاری فرمائی ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم ہمارے والد محترم الحمدللہ اس مدرسے کی سرپرستی بھی فرماتے ہیں اور یہاں وقتاً فوقتاً حاضری بھی دیتے ہیں. اور یہ مولانا محمد دلشاد صاحب کی خصوصی کرم فرمائی ہے. میں ہر سال یہ ذکر کرتا ہوں کہ یہ بیچارے اس نسبت کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے بانی حضرت الحاج حافظ منشی امیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ مدرسہ قائم فرمایا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آج کی اس مبارک گھڑی میں ان حضرات کی روح بڑی خوش ہوتی ہوگی کہ جب ان کے سامنے یہ بات جاتی ہوگی کہ آج مدرسے سے مدرسہ اسلامیہ حسینیہ حیات العلوم سے کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ 6 بچے جو ہے حفظ فارغ ہوئے. الحمدللہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور اللہ کے فضل سے 21 بچے اور بچیاں انہوں نے جو ہے ناظرہ کلام اللہ شریف پورا فرمایا. کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس مدرسے میں آج 6 بچوں کی دستار بندی ہوگی جنہوں نے حفظ کیا ہے، اور 21 بچے اور بچیاں طلبہ و طالبات الحمدللہ ان کا قرآن کریم ناظرہ مکمل ہو کر ان کی بھی دستار بندی ہوگی. یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. اور ان پروگراموں کے مقصد اصل یہی ہوتے ہیں کہ ہم ان پروگراموں کے اندر آ کر اپنے مدرسے کی کارکردگی کو دیکھ لیں
کہ ہمارے مدرسے کے ذمہ داران، ہمارے مدرسے کے اساتذہ، ہمارے مدرسے کے جو ہے پڑھنے والے بچے، ان کی کیا کارکردگی رہی ہے۔ یہی مقصد ہوتا ہے کہ مدارس میں جو پروگرام ہوتے ہیں، اور چونکہ ماشاءاللہ کتنے بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں، 250 کے قریب بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور کافی بچوں کے کھانے کا نظم بھی ماشاءاللہ مدرسے میں ہے، اور ایک طویل عرصے سے جو ہے یہاں مطبخ چل رہا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے اس مدرسے کو دیکھتے ہیں۔ بیچارے ہمارے محترم محمد دلشاد صاحب، یہ مسجد کا مسئلہ تھا یہاں پہ، بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ آپ حضرات نے بھی بڑا تعاون فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا گھر تیار کرا دیا۔ اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ اپنے گھر بنانے چاہیں تو ہمارے گھر جو ہے بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا گھر بنانا چاہے گا، اللہ کا گھر رک جائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو اپنا گھر بنوا دیتے ہیں۔ جو لوگ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر جزیل عطا فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ تقریباً 25-30 لاکھ کے بجٹ سے یہ آپ کی مسجد تیار ہوئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ سب اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ کسی انسان کی کوئی محنت اور کوشش اللہ کے فضل پہ موقوف ہوتی ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے اتنا ہے کہ وہ کوشش کرے۔ اب اس کی کوششوں کو کارگر کرنا اور کامیاب بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس کے بعد پیچھے جگہ لی ماشاءاللہ، جگہ جو ہے کافی بڑھ گئی اللہ کے فضل سے، اور بچے بھی ماشاءاللہ کافی ہو رہے ہیں، اور ایک بڑا عملہ ماشاءاللہ کام کر رہا ہے اس مدرسے کا۔ لیکن میں نے یہ بات گزشتہ سال بھی کہی تھی، اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں یہ بات، کہ جب یہ پروگرام ہوتا ہے مجھے بستی والے نظر کیوں نہیں آتے ہیں۔ مولانا دلشاد صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے مدرسین کو بھی بھیجا ہے، باقاعدہ تمام حضرات کو دعوت کی ہے، بھئی اپنا مدرسہ ہے آپ کا، کم سے کم 1-1.5 گھنٹے کا مختصر سا پروگرام ہے، اس میں ہم لوگ وقت نہیں نکال پاتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام بستی والے یہ پروگرام کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا مظاہرالعلوم سہارنپور کے اندر داوکی ایک گاؤں ہے، تو وہاں کے لوگ دعوت کرتے ہیں مظاہرالعلوم سہارنپور میں، تمام طلباء کی، اساتذہ کی، سب کی دعوت کرتے ہیں۔ ایک دن جدید کے بچوں کی ہوتی ہے، ایک دن وقت کے بچوں کی ہوتی ہے۔ اس کی تاریخ اکابر سے ہم نے یہ سنی ہے کہ گاؤں کے اندر ہر سال آگ لگ جایا کرتی تھی، ہر سال جو ہے پوری کی پوری فصلیں تباہ و برباد ہو جایا کرتی تھی۔ تو وہ سب لوگ اکٹھے ہو کے ہمارے اکابر بزرگوں کے پاس گئے، تو بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ نے جو دل میں بات ڈالی ان کے لیے یہ کہی کہ بھائی تم مظاہرالعلوم میں جو بچے پڑھنے والے طلباء ہیں ان کی دعوت کر دو۔ تو سارے گاؤں والوں نے مل کر مظاہرالعلوم کے بچوں کی دعوت کی، مدرسے کے طلباء کی۔ الحمدللہ اس دعوت کی برکت سے اس کے بعد سے آج تک گاؤں میں آگ نہیں لگی۔ اندازہ لگ رہے ہیں آپ، یہ مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلباء مہمان رسول ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ میں نے ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا ہے، ایک بزرگ تھے، بڑے اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت عطا کی تھی، سخاوت کا مزاج تھا، تو وہ روزانہ جو ہے سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، سینکڑوں لوگوں کو روزانہ دسترخوان چلتا تھا ان کا۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خواب میں ان کی، تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ اب وہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف توجہ نہیں فرما رہے؟ فرمایا ہاں، اس لیے توجہ نہیں کر رہا ہوں کہ جو ہمارے مہمان ہیں تم ان کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ وہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مہمان کون ہیں؟ فرمایا میرے مہمان وہ ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے قرآن اور حدیث کی تعلیم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، دوپہر کو بھی دال کھا رہے ہیں اور شام کو بھی دال کھا رہے ہیں، ان کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے؟
تو انہیں تنبہ ہوا، توجہ ہوئی کہ وہ واقعتاً مدرسے کے طلباء کی تو جو ہے ہم دعوت ہی نہیں کر پاتے، مدرسے کے طلباء کو تو ہم کھلا ہی نہیں پاتے۔ پھر انہوں نے اہتمام سے جو ہے مدرسے کے بچوں کی دعوت کرنی شروع کر دی۔ تو یہ جو مدرسے سے جوڑ ہے، مدرسوں کی نسبتیں ہیں، اور یہ جو معصوم بچے ہیں، ان کی اللہ اتنی لاج رکھتا ہے، اتنی لاج رکھتا ہے، ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ معصوم عن الخطا ہیں، ان بچوں سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، بچوں کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ بچے کیا ہیں؟ یہ بچے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ان بچیوں کو مولانا دلشاد صاحب قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر تم ان بچوں کا خیال کر لو گے، اگر تم ان مدرسے کے اندر جو ضرورتیں ہیں، مدرسے کے بچوں کے لیے سردی میں گرم پانی کی ضرورت، گرمی میں ٹھنڈے پانی کی ضرورت، لائٹ کی ضرورت، پنکھوں کی ضرورت، بستروں کی ضرورت، ان ضرورتوں کا اگر آپ اور ہم خیال رکھ لیں گے تو اللہ تعالی ہماری کتنی ضرورتوں کا خیال رکھے گا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اس بستی کے لوگ اپنے اس مدرسے کی طرف ایسا لگتا ہے توجہ نہیں دے رہے، وہ آتے نہیں اس پروگرام کے اندر، انہیں ذمہ داری نبھانی چاہیے اس مدرسے کے پروگراموں کی۔ مولوی دلشاد صاحب کو تو ایک طرف انہیں کر دینا چاہیے کہ ہم نبھائیں گے ساری ذمہ داری، آپ بے فکر رہیں، بالکل آپ بیٹھیے آرام سے اپنے مہمانوں کو دیکھیے گا، ساری ذمہ داری جو ہے اس بستی والوں کو نبھانی چاہیے، جتنا خرچہ ہے وہ بھی برداشت کرنا چاہیے۔ کتنے کی آتی ہے ایک پگڑی جو بچوں کے سر پر بندھے گی؟ 100-125 روپے کی۔ کیا ہماری ہمت نہیں، ہماری اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ بچے معصوم ان کے سروں پہ آج پگڑیاں بن رہی ہیں؟ کس نسبت سے؟ کہ اللہ کے کلام کو انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ وہ پگڑی کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اگر ہم لا کے دے دیں، حضرت یہ پگڑیاں ہیں، یہ ہماری پگڑی جو ہے ان کے سروں پہ بننی چاہیے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ لیکن ہمارا دھیان نہیں جاتا، ذرا سا چھاتی میں درد ہو جائے نا اور ڈاکٹر کہہ دے کہ ایک وال خراب ہے، 4 لاکھ روپے کی ہے، 5 لاکھ روپے کی ہے ایک وال، بیماری تو الگ ہے اور پیسے الگ جائیں گے، لیکن یہاں خیال نہیں ہوتا کہ ان مہمانان رسول کا ہم لوگ خیال کریں، ہم لوگ دھیان رکھیں، ہم لوگ توجہ دیں ان بچوں کی طرف، معصوم بچوں کی طرف۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کا اہتمام سے خیال رکھتے ہیں، یہ بچے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو شخص علم کی طلب میں نکل گیا وہ اللہ کے راستے میں کھڑا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم کی تلاش میں چلتا ہے وہ جنت میں پہنچنے کا راستے پہ چل رہا ہے، جنت میں پہنچے گا وہ اس علم کے راستے کے ذریعے۔ مہمان رسول ہیں یہ بچے، اور یہ جو مدرسے ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی چھاؤنیاں ہیں، اسلام کے قلعے ہیں یہ مدرسے، یہ مدارس اسلامیہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اہل گنیوٹ، سب حضرات کان کھول کر سن لو کہ اس مدرسے کی قدر کرو۔ ہمارے بڑوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اس مدرسے کے لیے، ہمارے اکابر نے اس مدرسے کے لیے کتنی محنت اور جفاکشی کی ہے اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو توجہ کے ساتھ یہ بات جو ہے کہنا چاہتا ہوں، باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اس مدرسے کا خصوصی خیال رکھیں، خصوصی خیال رکھیں اس مدرسے کا، اس مدرسے کے پروگراموں میں شریک ہوں، اس مدرسے کا جانی اور مالی تعاون کریں۔ مدرسے میں پڑھنے والے معصوم بچے جو ہیں، جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کر لیا، یہ بچے کل کو کون بنے گا؟ اب امام غزالی نہیں آئیں گے،
اب جنید بغدادی نہیں آئیں گے، اب مولانا رومی نہیں آئیں گے، اب علامہ فرید الدین عطار نہیں آئیں گے، اب تو یہی بچے ہیں ہمارے سب کچھ. ہم کل کو نہیں ہوں گے، یہ ہمارے بچے ہمارا مستقبل بنیں گے. کل کو یہ ہمارے بچے ہمارا روشن مستقبل بن کے اسلام کی تحفظ کا، اسلام کی بقا کا انتظام کریں گے. یہی بچے ہیں جو مساجد کے منبر و محراب کو روشن کریں گے. یہی بچے ہیں جو اسلام کے قلعوں کی حفاظت کریں گے. یہی بچے ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں جو آگ تھی اس آگ کو روشن کریں گے. یہی بچے ہیں کہ جو ہمارے اکابر علماء دیوبند کا جھنڈا اٹھا کر ساری دنیا کے اندر گھمائیں گے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ان کی قدر کریں، ان کی عظمت سمجھیں، دل کے اندر احترام کریں، مدارس کا احترام کریں، ان بچوں کا احترام کریں. معصوم بچوں کی حفاظت اور معصوم بچوں کی جو ضروریات ہیں ان کا ہم اور آپ خیال رکھیں. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر آج اگر اسلام زندہ ہے، آج آپ دیکھ رہے ہو کہ مسجد کی منبر و محراب سے لا الہ الا اللہ کی اور اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں. آج اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ مسجد کے میناروں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں. اگر آج آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کو مسئلہ بتانے والے علماء موجود ہیں، اگر آج آپ دیکھ رہے ہو کہ شعائر اسلام کی حفاظت کرنے والے اس کے محافظ اور اس کے ناصر و حامی موجود ہیں، اگر آج آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم اور ہماری نسلیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہیں، اگر ہماری نسلوں میں وحدانیت ہے، مسلمانوں کے چہروں پہ داڑھی ہے، سروں پہ ٹوپی ہے، بدن پہ لباس شرعی ہے، تو یہ ساری کی ساری محنت ان مدارس اسلامیہ، ساری محنت ان مدارس اسلامیہ کی ہے. ساری جڑ، ہر قوم کی جڑ جو ہے اللہ رب العزت نے انہی مدرسے سے فارغ طلبہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا ذریعہ بنایا. یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام کو آج کے مسلمان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے. انہیں اگر خطرہ ہے، یہ بیچارے جن کے پاس ایک جیب میں جو ہے جن کے روپیہ نہیں، کھانے کے لیے ٹکڑا نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، سونے کے لیے بستر نہیں، اور جو ہے رہنے کے لیے مکان نہیں، یہ بیچارے معصوم بچے ہیں، طلبہ ہیں، قرآن کریم کے عاشق ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے والے ہیں. یہ معصوم بچے ہیں، ان سے خطرہ ہے دنیا کو. انہیں پتا ہے کہ یہ مصلوں پہ رونے والے، یہ مصلوں پہ جو ہے اللہ اللہ کرنے والے، ذکر الہی کی ضربیں لگانے والے، یہ کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، یہ غیر معمولی بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اسلام کے قلعے کی حفاظتیں کرتا ہے، اسلام کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اپنے ہر بچے کو عالم دین بنانے کی کوشش کرو، حافظ قرآن بنانے کی کوشش کرو، ان مدارس میں پڑھانے کی کوشش کرو اپنے بچوں کو. ہماری ماں اور بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے سن لیں کہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ماں اور بہنوں کی ہے. باپ تو باہر رہتا ہے، کیا ذمہ داری ہے
کہ وہ ان بچیوں کی تربیت کا نظم کرے، بچوں کی اور بچوں کی پڑھائی میں ذرا سی بھی چوک نہ کرے کوئی ماں بہن، ذرا سی بھی بے نرمی کا معاملہ نہ کرے۔ مدرسوں سے وابستگی، تعلیم اور تعلم کا نظم، یہ سارا کا سارا ماں کے اوپر موقوف ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کا ہوتا ہے، سب سے پہلا مدرسہ ماں کا ہوتا ہے۔ ایک ماں ایک گھر کو نہیں، ایک خاندان کو نہیں، پوری نسلوں کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے، ان کے دین کی حفاظت کا اور دین کی بقا کا ذریعہ بن جاتی ہے ایک ماں۔ اگر اس ماں کے اندر دینداری ہو، جتنے ہمارے اکابر گزرے ہیں سب کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کے ہاتھ نظر آئیں گے، ماؤں کی محنتیں، ماؤں کی جفاکشی، ماں کی جو ہے مشقتیں، ماں کی تکالیف، وہ ساری کی ساری محنتیں کسی بھی بڑے آدمی کی کامیابی میں ہوتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور ہمارے آقا حضرت امام الانبیاء سید الکونین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر، حضرات صحابہ نے آثار کے اندر، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر، صوفیہ نے اپنے خطوط کے اندر اس بات پہ بہت زور دیا ہے کہ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی عقائد کی، صحیح عقائد کی، ان بچوں کی دین کی، ان بچوں کی ایمان کی، ان بچوں کے علم و عمل کے لیے کوشش کرے اور محنتیں کرے۔ جب ماں اس بات پہ گرہ باندھ لیتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور دین کی تعلیم دینی ہے، خاص طور سے اگر آج کے دور میں ہم تقابل کریں، جو اہتمام ہماری ماں اور بہنیں، ہمارے بھائی اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکول میں بھیجنے کا کرتے ہیں، اس اہتمام سے مدارس میں بھیجنے کا نہیں کرتے، وہ اہتمام نہیں کرتے۔ یہ میں کڑوا سچ کہہ رہا ہوں، کسی کو بری لگے اچھی لگے۔ اسکول میں بھیجنے کے لیے ماں بھی صبح ہی اٹھے گی، باپ بھی صبح ہی اٹھے گا۔ اسکول میں بھیجنے کے لیے نہلائیں گے دھلائیں گے بھی، ڈریس کا بھی انتظام کریں گے۔ اسکول میں بھیجنے کے لیے چھوٹے سے بچے کو اتنا گھڑیوں کا جو ہے بستہ اس کی پیٹھ پہ بھی لا دیں گے، اس کو چھوڑ کر بھی آئیں گے باقاعدہ، فیس بھی دیں گے وہاں پہ۔ اور جب مدرسے کا نمبر آتا ہے، کیا اہتمام ہوتا ہے؟ یہ اتنا اہتمام ہے۔ استاد ہی بیچارے فون کر رہے ہیں، اجی آپ کا بچہ پڑھنے نہیں آیا، کہ اچھا ہے نہیں، ابھی دیکھ رہی میں۔ یہ کیا چیز ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اگر یہی حالات چلتے رہے خطرہ ہے ہمیں، ہماری آگے کی نسلیں کیا نہ ہو جائیں، خدا نہ خواستہ مرتد نہ ہو جائیں۔ حفاظت کر لو ان مدارس اسلامیہ کی، حفاظت کر لو ان معصوم بچوں کی۔ جو بچے مدارس اسلامیہ میں ہمارے پڑھنے آ رہے ہیں، ان کی ضروریات کا انتظام کریں، خیال رکھیں ان مقدس بچوں کا اور ان مدارس میں پڑھانے والے علماء کا۔ آہستہ آہستہ ہمارے اکابر کوچ کرتے جا رہے ہیں، یہ کی بات دیگر علماء جا رہے ہیں، یہ خطہ ہمارا پورا خالی ہوتا جا رہا ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے علماء 2017 سے لے کے آج جو ہے 2024 چل رہا ہے، ان 6 سالوں میں ہمارے کتنے بڑے بڑے اکابر چلے گئے، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عالم اسلام کے علماء، چوٹی کے علماء، بڑے علماء 2017 سے لے کے 2024 تک، یہ جو 6-7 سال ہیں، ان میں بڑے بڑے اکابر چلے گئے، اور جو جا رہا ہے وہ اپنا سنگ نہیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اپنے ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجو، قرآن کریم سب سے پہلے پڑھاؤ،
سب سے پہلی ضرورت ہے قرآن کریم کی، سب سے زیادہ ضرورت ہے قرآن کریم کی۔ سارا فوکس ساری دنیا کا اس بات میں کہ جی مدرسوں میں ہندی انگریزی داخل کر دو، مدرسوں میں ہندی انگریزی داخل کر دو۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہندی انگریزی اسکول والوں میں قرآن داخل کر دو۔ وہاں کیوں نہیں کہتے ہم لوگ؟ جو اسکول ہندی انگریزی پہ چل رہے ہیں وہاں ہماری زبانیں کیوں توتلا جاتی ہیں کہ وہاں ہم کھڑے ہو کے کہیں جس طرح یہ بچہ ہندی انگریزی پڑھ رہا ہے اسی طرح اس بچے کو قرآن اور حدیث بھی پڑھاؤ، اس بچے کو قرآن اور سنت کی تعلیم بھی دو۔ وہاں بھی ہمیں کہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے الحمدللہ ان مدارس کے اندر جو علم دیا جا رہا ہے اس علم کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس مدرسے کی اور جملہ مدارس اسلامیہ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور دشمنوں کے شروں سے اللہ تعالی ہمارے ان دلوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔